أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين۔ واقعہ چل رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا کہ کس طرح ان کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی قدرت سے کنویں سے باہر نکال کر مصر پہنچایا، اور پھر مصر کا خزائن کا اللہ تعالیٰ نے ان کو امین بنا دیا، اور پھر وہ واقعہ پیش آیا جو زلیخا کے ساتھ پیش آیا۔ پھر ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ معلوم ہو گیا کہ غلطی یوسف علیہ السلام کی نہیں تھی، زلیخا کی تھی، لیکن انہوں نے چاہا کہ یہ قصہ زیادہ مشہور نہ ہو، کسی کو پتہ نہ چلے، تو انہوں نے ان کو جیل میں رکھ دیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تھے، جیل میں ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور ان کے ساتھ جیل میں دو نوجوان داخل ہوئے۔ یہ دو نوجوان کون تھے؟ حضرت قتادہ فرماتے ہیں ان میں سے ایک بادشاہ کا ساقی تھا، اس کو شراب وغیرہ پلایا کرتا تھا، اور دوسرا اس کی روٹی بنانے والا اس کا خباز تھا، طباخ تھا۔ ان کے بارے میں یہ وہم ہوا کہ انہوں نے بادشاہ کو کھانے میں زہر دینے کی کوشش کی، تو معاملہ چل رہا تھا، اس لیے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تھے، اور وہ وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر مشغول تھے، یہاں تک کہ کوئی آدمی بیمار ہو جاتا جیل میں تو اس کی عیادت کرتے اور ان کے ضرورتوں حاجتوں کو پورا کرتے، اور نیکی کے اندر وہاں بھی وہ جیل میں مشغول تھے۔ چنانچہ ان کی نیکی اور ان کی بزرگی جیل کے اندر مشہور و معروف ہو گئی۔ تو جب یہ دو نوجوان جیل میں داخل ہوئے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ اپنا خواب پیش کیا جو ان کو خواب آیا تھا، یا یہ کہ انہوں نے ان کا امتحان لینے کے لیے کہ بھئی یہ آدمی سچا ہے کہ نہیں، جھوٹ ہی خواب بنا کے پیش کر دیا۔ تو قال احدہما، ان میں سے ایک نے کہا انی ارانی اعصر خمرا، کہ میں دیکھ رہا ہوں اپنے آپ کو کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، انگور سے میں شراب بنا رہا ہوں۔ وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، اور دوسرے نے کہا کہ میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں، خبزن تاکل الطیر من، اور پرندے اس سے کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتأویلہ، اس خواب کی تعبیر آپ ہمیں بیان کیجئے۔ انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو بزرگ سمجھتے ہیں، نیک سمجھتے ہیں، تو اس لیے آپ بھی اس خواب کی گویا ہمیں تعبیر دے سکتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے انہوں نے یا تو جھوٹ بنا کر پیش کیا خواب، یا واقعی خواب دیکھا تھا انہوں نے اور اس کی تعبیر معلوم کرنا چاہیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا اعتماد، بھروسہ اپنے اوپر بڑھانے کے لیے فرمایا قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله، کہ تمہارے پاس جو تمہارا کھانا آئے گا، جو تمہیں دیا جاتا ہے یا تمہارے گھر سے آتا ہے، میں اس کے آنے سے پہلے تمہیں قبل ان یأتیکما، وہ کھانا تمہارے پاس آیا اس کے آنے سے پہلے بتا دوں گا کہ آج تمہارے گھر سے پلاؤ آ رہی ہے، آج تمہارے گھر سے تہاری آ رہی ہے، آج کھچڑی آ رہی ہے، آج روٹی چاول آ رہا ہے، روٹی گوشت آ رہا ہے، سبزی آ رہی ہے، جو بھی کچھ آئے گا اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں بتا دوں گا۔ کیوں؟ ذالکما مما علمنی ربی، یہ اس وجہ سے ہے کہ اس کا علم مجھ کو میرے رب نے دیا ہے، میرے رب مجھ کو سمجھا دیتے ہیں، بتلا دیتے ہیں، اس لیے میں تمہیں تمہارے کھانے کے آنے سے پہلے ہی بتا دوں گا کیا کھانا آیا، یعنی جب تمہارا کھانا ابھی آیا نہیں وہ بتا رہا ہوں میں، تو جو تمہارا خواب ہے اس کی تعبیر دینا کوئی مشکل نہیں۔ یہ سب کیوں ہوا؟ فرمایا انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون، کہ میں نے ان لوگوں کے طریقوں کو چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ کمال اللہ نے مجھے ایمان کی وجہ سے عطا فرمایا، یقین کی وجہ سے عطا فرمایا، کفر و شرک کے راستے کو میں نے چھوڑ دیا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے علم عطا فرمایا۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب، اور میں نے اپنے باپ دادا کا طریقہ
اختیار کر لیا، اس کی اتباع کی، ابراہیم، اسحاق و یعقوب یہ نبی تھے، میں بھی نبیوں کی اولاد ہوں، انہی کے طریقے پر میں بھی چل رہا ہوں۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے مناسب نہیں، جائز نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، یہ ہم پر اور تمام لوگوں پر اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں توحید اور ایمان کا سبق دیا ہے، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ نہ شکرے ہیں، وہ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت میں لگ جاتے ہیں۔ چاہیے تھا یہ کہ وہ سب کا انکار کرتے، کہ اللہ کی عبادت کرتے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا علم، کہ اللہ نے مجھے علم عطا فرمایا اور مجھے نبیوں کے خاندان میں پیدا فرمایا، یہ بتلایا تاکہ ان کو اعتماد ہو جائے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہیں اگر تبلیغ میں، دعوت میں اپنا علم اور اپنا عمل بتانے کی ضرورت پڑ جائے تو بتانے میں کوئی حرج نہیں، یہ کوئی ریا اور دکھلاوا نہیں۔ جیسے ہماری جماعت ابھی تھی ایک علاقے میں، تو وہاں جمعے میں کہا جی آپ کو بیان کرنا ہے، خطبہ دینا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، امام صاحب آئے، انہوں نے کہا جی یہاں فلاں لوگ ہیں، فلاں بریلوی بھی ہیں اور دیوبندی بھی ہیں، مدرسے والے بھی ہیں، خانقاہ والے بھی ہیں، تبلیغ والے بھی ہیں، سب ہیں یہاں، اس لیے ایسی بات کرنا کہ کوئی کسی کو برا نہ لگے۔ تو ہم نے کہا بھائی خانقاہ والے ہیں تو کیا ہوا، ہم نے دل میں کہا، میں نے خانقاہ والے ہیں تو کیا ہوا، ہم بھی خانقاہ والے ہیں، مدرسے والے ہوئے تو کیا ہوا، ہم بھی مدرسے والے ہیں، دیوبندی ہوا کیا، ہم دیوبندی ہیں، بریلوی ہو تو کیا ہوا، مسلمان ہیں، وہ مسلمان ہیں۔ تو پھر میں نے بیان میں کہا بھائی ہمارا مدرسہ بھی چلتا ہے وہاں، ہماری خانقاہ بھی چلتی ہے، تاکہ وہ سمجھ جائیں کہ وہ یہ ایسی جماعت نہیں آئی، انہیں کچھ پتہ نہیں، یہ بھی مدرسے والے ہیں، خانقاہ والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مدرسے والے خانقاہ والے تبلیغ نہیں کریں گے، وہ ان کے خلاف ہوں گے، نہیں، سارے کام ہم سب کو مل جل کر کرنے چاہیے۔ تو میں نے ان کو یہ بیان کیا کہ بھائی ہم بھی مدرسے والے ہیں، خانقاہ والے ہیں، تبلیغ والے بھی ہیں۔ تو یہ بتانا کبھی اگر ضرورت پڑ جائے تو بتا دو، تاکہ وہ سمجھ جائیں کہ ہاں بھائی یہ بات صحیح کر رہا ہے، غلط نہیں کر رہا ہے، علم کی روشنی میں ان کی بات ہو رہی ہے، خانقاہ کی روشنی میں، تبلیغ کی روشنی میں بات ہو رہی ہے، اسلام کی روشنی میں، تو یہ بتانے میں کوئی حرج نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام نے بتا دیا کہ یہ ہمارا علم ہے جو اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے عطا فرمایا۔ یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، نبیوں رسولوں پیغمبروں کا کام یہ ہے اصلی کہ وہ اللہ کی طرف دعوت دیں، اللہ کی طرف بلائیں، چاہے وہ ریل میں ہوں، چاہے وہ جیل میں ہوں، چاہے وہ گھر میں ہوں، چاہے وہ سفر میں ہوں، جہاں بھی ہو وہ دعوت دیں۔ یہ نہیں کہ وہ جلسہ ہوگا، اجتماع ہوگا، تبھی بیان کریں گے، تبھی تقریر کریں گے، نہیں، کہیں جا رہے راستے میں کوئی مل کے دعوت دے دو اس کو، کوئی تمہارے پاس آ گیا تو سمجھا دو، بتا دو اپنے کام کے لیے آیا، دوائی لینے آیا تمہاری دکان پر، سبزی لینے آیا تمہاری دکان پر، کپڑے لینے آیا، جو بھی آیا اپنے کام سے، وہ تو اس کا کام ہو گئی ہی، اس کام کے لیے آئے ہے وہ، اس سے وہی پوچھو بھائی نماز بھی چل رہی نہیں چل رہی، عبادت بھی ہو رہی کہ نہیں، 4 مہینے چلہ بھی لگایا ہے نہیں، 3 دن بھی لگائے نہیں، خانقاہ میں بھی جاتے ہوئے نہیں، کتاب بھی پڑھی نہیں، تو ان سے دین کی باتیں بھی کر لینی چاہیے تاکہ وہ عمل کرنے والا بن جائے۔ تو نبی سے وہ اپنے خواب کی تعبیر پوچھ رہے، تو حضرت نے کہا بھی پہلے ان کو تبلیغ کر لو، دعوت ہی دے دو ان کو، تو انہوں نے دعوت دی۔ فرمایا یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھی، ان کو متوجہ کرنے کے لیے، قریب کرنے کے لیے ان کو کہا اے میرے جیل کے ساتھی، ساتھی ہوں تمہارا، تم بھی ساتھی ہو جیل میں، ساتھی بن گئے سب، یا صاحب السجن، اے میرے محلے والوں، اے قصبے والوں، اس طرح کہہ کر لوگوں کو تبلیغ کرنے میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے، نفع ہوتا ہے، وہ متوجہ ہوتے ہیں۔ جیسے ہم کبھی کہتے ہیں بھائی گنگو والوں، سہارنپور والوں، اڑیسہ والوں، کرناٹک والوں، بھائی سنو بات، نیپال والوں، بہار والوں، تو وہ سب متوجہ ہو جاتا ہے، بھائی ہمیں کہہ رہے ہیں، کسی اور کو نہیں کہہ رہے۔ یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیو، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، فرمایا کیا الگ الگ خدا بہتر ہے یا ایک اللہ زبردست قہار وہ بہتر ہے، یعنی کسی کسی کی تم پوجا کرو یہ اچھا ہے، یا ایک صرف اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ یہ بہتر ہے؟ بھائی سب کی عبادت، سب عبادت کے لائق نہیں، معبود برحق ذات اللہ کی ہے، اس کی عبادت کرو، سب کو خدا مت کہو۔ ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان، فرمایا جس کو تم پوچھتے ہو اللہ کے علاوہ وہ تو نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے گھڑ لیے ہیں، تو صرف نام کے خدا ہیں، اصل خدا تو ایک ہے، اللہ ہے، وہی معبود برحق ہے۔ ما انزل اللہ بها من سلطان، اللہ تعالیٰ نے اس پر کوئی دلیل نہیں اتاری کہ یہ تمہارے خدا ہیں، معبود ہیں، لوہے کے، پتھر کے، مٹی کے، تانبے کے، نہیں، اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، نہ یہ معبود ہے، نہ کوئی ان کی کوئی دلیل ہے۔ ان الحکم الا للہ،
हुकूमत तो अल्लाह ही की है, हुक्म तो अल्लाह ही का चलता है। अमर अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्या, उसने हुक्म दिया है कि सिर्फ उसी की इबादत करो, उसके अलावा किसी की इबादत न करो। ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम, यही सीधा रास्ता है। वलाकिन अक्सरन्नासि ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं, तौहीद को, ईमान को छोड़कर कुफ्र और शिर्क में मुब्तला हो जाते हैं। ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको तबलीग की दावत दी ताकि वो अल्लाह की इबादत की तरफ मुतवज्जह हो जाएं। तो दाई को चाहिए कि अपना काम हर जगह मुकद्दम रखे, तबलीग को पहले नंबर पर रखे। फिर ख्वाब की ताबीर दी, फरमाया या साहिबई सिजनि अम्मा अहदुकुमा फयस्क़ी रब्बहु खमरा, ए मेरे जेल के दोनों साथियों, तुम में से एक अपने मालिक को शराब पिलाएगा, जिस तरह वो शराब पिलाता था पहले, ऐसी तरह वो भी शराब पिलाएगा, यानी वो आज़ाद हो जाएगा। व अम्मल आखरु फयुसलबु फतअकुलु त्तयरु मिन रअसिही, और दूसरा जो है उसको फांसी दिया जाएगा और उसका सर परिंदे खाएंगे। क़ुज़ियल अम्रुल लज़ी फ़ीही तस्तफ़्तियान, मामला तय हो चुका हो जिसके बारे में तुमने मुझसे सवाल किया, वो फैसला हो चुका, अब ऐसा ही होगा जैसी ताबीर तुम्हें दी गई। तो बाद उलमा जो ये कहते हैं कि उन्होंने ख्वाब बनाया था, ख्वाब देखा नहीं था, तो उन्होंने कहा जी हमने तो वैसे ही कहा था कि भाई वैसे कहा हो, कुछ भी कहा हो, अब तो वो होकर रहेगा जो तय हो गया। या ये कि बस बता दिया उन्होंने कि ख्वाब तुम्हें आया था, ये फैसला हो चुका, अब इसी तरह तुम्हारे साथ मामला होगा। लेकिन ये नहीं बताया हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कि कौन फांसी दिया जाएगा और कौन अपने मालिक को शराब पिलाता रहेगा, ये बताया नहीं साफ तौर पर, ताकि उसको गम ना हो जिस आदमी को बारे में फांसी दी जाएगी। बस बता दिया कि एक को फांसी दी जाएगी, एक आज़ाद किया जाएगा। वक़ाल लिल्लज़ी ज़न्न अन्नहु नाजिम मिन्हु मज़कुरनी इंद रब्बिक फअंसाहु शैतानु ज़िक्र रब्बिह, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस आदमी से कहा जिसके बारे में उनका ख्याल ये था कि उनमें से ये निजात पा जाएगा, उज़कुरनी इंद रब्बिक, कि तुम जाओ बादशाह के पास, अपने मालिक के पास मेरा जिक्र करना कि वही एक आदमी बेकसूर वहाँ जेल में पड़ा हुआ है, उसकी रिहाई का इंतज़ाम करो। उलमा ने फरमाया कि ये किसी से अपनी सिफारिश कराना किसी बारे में तो ये जायज़ है, तवक्कुल के खिलाफ नहीं कि भाई अल्लाह से कहो, मखलूक से क्या कह रहे, नहीं, कोई मामला ऐसा पेश आ जाए जैसे अभी हम लोग वहाँ से क्वारंटेन में, अब वहाँ फंस रहे सब, किस तरह निकले वहाँ से, जमातें सब फंसी हुई हैं, तो भाई फला को कहो, MP साहब को कहो, MLA साहब को फला से कहो, तो ये कहना किसी से उम्मीद हो कि वहाँ से जान बच जाएगी, छूट जाएंगे, तो ये तवक्कुल के खिलाफ नहीं है। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी कहा कि वहाँ जाके सिफारिश करना हमारी, कि यहाँ पड़े हुए हैं बेकसूर, निकालो इनको। और बाद उलमा ने ये फरमाया, अगरचे वो मरजू कौल है, राजे नहीं है, अलबत्ता फिर भी उलमा ने लिखा है, उसके शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह मारिफुल कुरान में, कि किसी से अपनी सिफारिश कराना तो ये जायज़ है, इसमें कोई गलत बात नहीं। लेकिन अंबिया अलैहिमुस्सलाम चूँकि आला दर्जे पर होते हैं, अल्लाह से उनका ताल्लुक़ सबसे ज़्यादा गहरा होता है, इसलिए उनके लिए मुनासिब ये है कि वो तवज्जो अपनी तमाम तर अल्लाह की तरफ रखे, और अल्लाह की तरफ रखते ही हैं। फिर भी एक ज़ईफ़ रिवायत में जिक्र आया कि हज़रत ने वहाँ कह दिया कि वो इससे कह देना बादशाह से, फ़अंसाहु शैतानु ज़िक्र रब्बी, शैतान ने उसको भुला दिया अपने मालिक के सामने जिक्र करने से, यूसुफ का वो बता नहीं सके। फ़लबिसा फ़ी सिज्नि बिज़अ सिनीन, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में चंद सालों और रहना पड़ा। चंद साल कितने, बाद ने फरमाया 7 साल, बाद ने फरमाया 14 साल, बाद ने फरमाया 15 साल, तो 7 साल गोया हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और जेल में रहे। अगर वो ये न कहते उसको कि अपने मालिक से बता देना, तो फिर वो जल्दी से वहाँ निजात पा जाते। ये बाद उलमा ने कहा, लेकिन ये मरजू कौल है, राजी यही है कि हज़रत यूसुफ ने कहा कि भाई जाकर कह देना उसको, तो ये कह देना तवक्कुल के खिलाफ नहीं है, करेंगे तो अल्लाह ही, लेकिन अल्लाह ने ज़ाब्ते बनाए हुए, भाई दवा खाओ, पानी पियो प्यास बुझाने के लिए, खाना खाओ पेट भरने के लिए, सो जाओ थकान को दूर करने के लिए, तो ये असबाब हैं, अल्लाह ने ही नहीं बनाए हैं, करते तो अल्लाह ही हैं, लेकिन ये निज़ाम अल्लाह ही ने चलाया। किसी की ज़रूरत किसी से रखी, किसी की ज़रूरत किसी से रखी, ये तवक्कुल के खिलाफ नहीं है। कोई जा रहा है सफ़र पे, कोई मुझे भी बिठा लो अपनी गाड़ी में, तो ये कोई बात नहीं, तो ये नहीं भाई हमारी अपनी गाड़ी होगी तो जाएंगे, नहीं, मदद इंसान एक दूसरे से लेता है। गरीब को मालदार की ज़रूरत है और मालदार को गरीब की ज़रूरत है, मालदार को ज़रूरत है कोई मेरा काम करे, उसको तो आता नहीं है पत्थर फोड़ना, ज़मीन खोदना, उसको भी चाहिए कोई आदमी, और गरीब को चाहिए कि उसे पैसे मिलें, तो वो किसी का काम करेगा, ज़मीन तोड़ेगा, पत्थर तोड़ेगा, ज़मीन खोदेगा, जो इसका काम है। वो गरीब को ज़रूरत है पैसे की और मालदार को ज़रूरत है काम की, तो एक दूसरे के दोनों मोहताज हो गए। सारे मालदार अगर होते तो फिर कौन किसका काम करता, सारे गरीब होते तो कौन किसकी ज़रूरत पूरी करता। इसलिए अल्लाह ने अमीर भी बनाया, गरीब भी बनाया, एक दूसरे से हाजत पूरी करने का
को जायज़ भी रखा, लेकिन तवज्जो तमाम तर अल्लाह ही की तरफ होनी चाहिए। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम वहाँ जेल में रहे। फिर उसके बाद क्या हुआ वो इंशाअल्लाह कल पढ़ा जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको कुरान मुक़द्दस पढ़ने की, समझने की, उस पर अमल करने की और उसकी दावत को लेकर सारे आलम में फिरते रहने की तौफीक नसीब फरमाए। खानकाह अल्हम्दुलिल्लाह बुध को यहाँ चल रही है, 12 तस्बीह मगरिब के बाद होती हैं। अब ये भी तय हो गया कि रोज़ाना हमारी जो यहाँ 2 दिन तर्जुमा होता है कलाम पाक का और 2 दिन हदीस का तर्जुमा होता है। एक दिन शमाइल कुबरा पढ़ी जाती है, तो उसके साथ साथ 2 तस्बीह रोज़ाना अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह की पढ़ लेंगे, ताकि हमारा दिल कलमे के जिक्र से मुनव्वर हो जाए और जब हम इस दुनिया से जा रहे हों तो हमारा खात्मा कलमे पर हो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा
إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد كما أنت أهل فصل وسلم على سيدنا مولانا محمد كما أنت أهل وافعل بنا ما أنت أهل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطایا سے درگزر فرما ہمارے یہاں جمع ہونے کو پڑھنے سننے کو بہت قبول فرما یا ارحم الراحمین علم و ذکر کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرما علم و ذکر کی دولت کو لے کر سارے عالم میں جماعت بنا بنا کر پھرتے رہنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما سعادت والی زندگی نصیب فرما شہادت والی موت نصیب فرما اے اللہ برے خاتمے سے ہم سب کی پوری امت کی پوری حفاظت فرما یا ارحم الراحمین ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما ہمارے مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کے غیب سے بندوبست فرما ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما حاضرین مجلس کی جائز تمناؤں کو ضرورتوں کو پورا فرما جن بھائیوں نے دوستوں نے ماؤں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے کہنا چاہتے تھے کہہ نہ پائے مولا آپ ان کی ہماری حاجت و ضرورتوں کو ان سے ہم سے زیادہ جانتے ہیں یا اللہ ان کی ہماری حاجت و ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم وما قضيت لنا من قضاء فجعل عاقبته رشدا آمين صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم